اور یہاں آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 7 رکنی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، یحییٰ خان آفریدی، جمال خان مندوخیل بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان بھی شامل کیے گئے ہیں۔ 7 رکنی لارجر بینچ بدھ کو 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس لے لیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 7 رکنی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جمال خان مندوخیل بینچ میں شامل کیے گئے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان بھی شامل ہیں۔ 7 رکنی لارجر بینچ بدھ کو 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کمبر زیادہ سے مزید جانیں گے۔ کمبر بتائیے، از خود نوٹس لے لیا گیا؟ جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیے ہے۔ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا 184(3) کا یہ نوٹس لینا چاہیے، اور چیف جسٹس نے 7 رکنی بینچ جو ہے ترتیب دے دی ہے۔ چیف جسٹس خود اس کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ اس میں شامل ہیں، یحییٰ خان آفریدی شامل ہیں، اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں۔ اس بینچ کا حصہ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی ہوں گے۔ 7 رکنی یہ بینچ جو ہے وہ بدھ کے روز سماعت کرے گا۔ 11:30 بجے کے لیے یہ سماعت مقرر ہے۔ اس سے قبل چیف جسٹس کو جو ہے مختلف وکلاء کی جانب سے، جس میں 300 سے زائد وکلاء تھے، خود جو کمیشن بنایا گیا تھا، سابق جو چیف جسٹس ہیں جیلانی صاحب، ان کے صاحبزادے بھی اس میں شامل تھے، جنہوں نے خط لکھا چیف جسٹس کو، اور اس خط میں جو ہے از خود نوٹس لینے کا کہا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اب جو ہے 184(3) کی جو مشاورتی کمیٹی ہے اس سے اپروول کے بعد اس کے جو ہے از خود نوٹس لے لیا، اور بدھ کے دن اس کی سماعت ہوگی، جس میں یہ جو 7 رکنی لارجر بینچ ہے وہ سماعت کرے گا۔ جی کمبر یہ بھی بتائیے گا، جو کمیشن بنایا گیا تھا اس سے کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں کوئی؟ دیکھیں، یہ تو ابھی فی الحال کمیشن بنایا گیا تھا، اس میں کام کرنا تھا، لیکن بیچ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیٹرزم بڑا ہو رہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان پر، اور اس حوالے سے جو ہے چیف جسٹس نے ججز کے ساتھ مشاورت کی، اور اس مشاورت کے بعد جو ہے پھر یہ از خود نوٹس لیا گیا ہے۔ جو ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں، انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ ان کے کام میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور اس انٹرفیئرنس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر فل کورٹ میٹنگ چیف جسٹس کی جانب سے بلائی گئی، 2 روز تک یہ میٹنگ جاری رہی تھی، اور اس میٹنگ میں جو ہے پھر فیصلہ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کو بلایا جائے اور ان کو یہ تمام باتیں کنوے کی جائیں۔ وزیر اعظم پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے تھے، پھر وزیر اعظم پاکستان نے مل کر ایک کمیشن ترتیب دیا تھا، جس میں جیلانی صاحب کو جو ہے سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ وہ سابق چیف جسٹس رہے ہوئے ہیں، لیکن ان کے خود بیٹے کی وہ بات سامنے آئی، ان کے خود بیٹے سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں کا کہنا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس تمام معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی از خود نوٹس لے، اور اب جو ہے از خود نوٹس لے کر 7 رکنی بینچ پر بنا دیا گیا، بدھ کے روز اس پر سماعت ہوگی۔ کمبر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جن 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، ان 6 ججز کے وکلا جو ہے وہ بدھ والے دن عدالت میں پیش ہوں گے؟ دیکھیں، یہ جب از خود نوٹس ہوتا ہے 184(3) کے تحت، تو عدالت پہلے اس سماعت میں نوٹسز جاری کرتی ہے، اور اس سماعت کی ابتدائی سماعت میں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں جن کا معاملہ اٹھایا گیا ہو، تو ان لوگوں کو پہلی سماعت میں، ابتدائی سماعت میں نوٹس ہوں گے۔ غالباً 6 جو ججز ہیں ان کو کیا پتہ اپنے ایفیڈیوٹ بھی دینے پڑیں، کیونکہ اگر اس معاملے کی انکوائری ہوتی ہے تو ان 6 ججز کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کو باقاعدہ اس میں پارٹی بنایا جائے گا، تو وہ اپنے مختلف وکلا کے تھرو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اپنی نوعیت کا واحد ایسا مقدمہ ہے جس میں 6 ججز جو ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز ہیں ان کے حوالے سے سو موٹو لیا جائے گا، 184(3) کے تحت اس کو سنا جائے گا، اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اب ان 6 ججز کو کیا بلایا جاتا ہے، وہ اپنی ریپریزنٹیشن وکلا کے تھرو کرتے ہیں، ان کو نوٹس جاری ٹھیک کرتے ہے ہیں۔ کمبر، آپ ساتھ موجود رہے گا۔ سینئر اینکر پرسن جی ٹی وی نیوز غریدہ فاروق نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے مزید بات کریں گے۔ غریدہ، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی جانب سے 7 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا، کیا کہیں گی؟
बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, और इस वक्त जिस तरह से मुल्क में तकसीम नजर आ रही है अदलिया के अंदर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉयर्स विंग है वो भी एक कन्वेंशन कर रहा है जहां पर मुल्क भर से लॉयर्स शरीक हैं। फिर 300 वकला ने अलग से एक खत लिख दिया था। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर तो था, खासतौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एक प्रेशर था, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म से और वज़ीर कानून से मुलाकात करके कमीशन की तश्कील कर दी गई थी। कमीशन पे बड़े ज़बरदस्त शख्सियत जो कि गैर मुतनाज़िया हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, जस्टिस तसद्दुक़ हसन जिलानी, वो उसके हेड भी हो गए थे। लेकिन अब उसके साथ साथ एक पैरेलल तरीके से ये लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है जो कि चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लिया है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सुओ मोटो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका इख्तियार इस्तेमाल करने में हमेशा से बहुत मोहतात रहे हैं, बहुत पेक्यूलियर रहे हैं, और वो इस सुओ मोटो के इख्तियार पे एक वाज़े अपना माइंड भी रखते हैं, और वो कहते हैं कि इसको हर दूसरे तीसरे फरोई किस्म के या पैटी किस्म के मामलात पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का माइंड है। तो अगर उन्होंने इस मामले पे सुओ मोटो लिया है तो आप इस मामले की संगीनी, इसकी संजीदगी का अंदाजा कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस पे लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है जिसमें जो प्यूने जज हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह, माजरत के साथ जस्टिस मंसूर इसमें मेरा ख्याल है कि शामिल नहीं है, वो प्यूने जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल है इसमें, जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, जैसे मंसूर अली शाह जो कि प्यूने जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, जो कि उस मुलाकात में भी शामिल थे जो कि चीफ जस्टिस की हुई थी वज़ीर आज़म के साथ और वज़ीर कानून के साथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दो पैरेलल चीजें नहीं चल सकती, और मामलात को बेहतर है कि अब लार्जर बेंच, क्योंकि ये अदलिया का ही मामला है, तो अब कमीशन की तश्कील मेरा ख्याल है कि वो बैकग्राउंड पे चली गई है, उसको बैकग्राउंड पे ही रहना चाहिए। ये जो लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, बुध को इसकी समात है, इसको अब आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये अदलिया का अंदरूनी मामला है, और इसको इस हियरिंग को ओपन होना चाहिए, ओपन कोर्ट हियरिंग होनी चाहिए। ये अभी तो ये सुओ मोटो हुआ है, लार्जर बेंच है, क्या ये फुल कोर्ट की तरफ जा सकता है कि नहीं जा सकता? फिर हम ये भी खबरें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे मौक़िफ़ ये है कि चूंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने हुकूमत से मुलाकात कर ली है, तो वो इस केस को ना सुने, जो कि मेरे नज़दीक कोई बहुत साउंड लीगल ग्राउंड नहीं है। लेकिन देखते हैं, अभी बुध को ये समात शुरू होती है। ये चीफ जस्टिस का बड़ा अहसन इकदाम है, और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी एक प्रेशर था। अब कम से कम इसको आगे चलना चाहिए, और पूरी कौम के सामने ये लाइव ओपन हियरिंग होनी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि जिन 6 जजेस ने इल्जामात आयद किए हैं उनके पास इन इल्जामात के सबूत क्या हैं। अब सबूत सामने आने चाहिए, क्योंकि ये मामला इंतहाई संगीन है, और ये सिर्फ बुनियादी तौर पे अदलिया का मामला है, जुडिशरी का इशू है। इसको पॉलिटिकली किसी को भी यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब आज जो इंसाफ लॉयर्स विंग चल रहा है, उसका कन्वेंशन चल रहा है, उसका कोई काम नहीं है कि इस मामले के अंदर मुदाखलत करे। लेकिन बहरहाल अब चूंकि पाकिस्तान की एक तारीख है कि अदालती उमूर को सियासी उमूर के साथ अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अब चीफ जस्टिस को और इस लार्जर बेंच को नजर रखनी होगी, निगाह रखनी होगी कि जो लाइव जो लार्जर बेंच की हियरिंग है, एक तो उसको लाइव हो, ओपन हो, और दूसरा वो सियासी टर्न्स ना ले। इसको सिर्फ उन 6 जजेस के इल्जामात के हवाले से रखा जाए जो कि एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का एक मुबैना इल्जाम है। अब वो 6 जजेस सबूत लेके आए, इसको साबित करें, और इस मामले को अपने हतमी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ऐसा ना हो कि जिसका भी दिल करे वो मुंह उठा के एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाता रहे। सियासतदानों को तो हमने देखा है, हमने माजी में देखा है कि इमरान खान अपने कत्ल तक का इल्जाम लगाते रहे और हाजिर सर्विस एस्टैब्लिशमेंट के ओहदेदारों का नाम लेते रहे, लेकिन जब सबूत मांगने की बात आई तो सबूत उसमें कुछ न दे पाए। वो ये कोई पहली बात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात करिए कि अब इन 6 जजेस को जो है ना वो आगे आना चाहिए, और जो है इन तमाम तर जो इल्जामात जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर मुबैना तौर पर इल्जाम लगाए गए उनको साबित भी करना चाहिए। अब ये लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया, ओपन ट्रायल किया जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल करना चाहिए, उसको नशर भी करना चाहिए। अब ये 6 जजेस अगर साबित ना कर सकें इस इल्जामात को, तो आपको नहीं लगता कि अदलिया के अंदर एक नई तकसीम जो है वो जन्म ले सकती है, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इस तरीके के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के इस समात करेंगे?
یہ تقسیم کوئی آج کی نہیں ہے، یہ تقسیم 2014 سے شروع ہو گئی تھی جب ایک پروجیکٹ عمران خان کو لایا گیا تھا، اور آہستہ آہستہ معاشرے کے ہر طبقے میں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، ہر جگہ پہ آپ کو تقسیم، آپ کو یہ شزم، آپ کو بالکل، یہ رفت تقسیم اتنا 2014 سے نظر آ رہی ہے۔ گہرا غریدہ، آپ نظر ساتھ آتا ہے۔ موجود رہیے گا۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار امیر عباس نے بھی جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، وقت نکالنے کے لیے۔ کیا کہیں گے، بڑا فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور از خود نوٹس لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، جو کہ از خود نوٹس لیتے نہیں آسانی سے، اور اس سنگین معاملے کے اوپر اب از خود نوٹس لے چکے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس پہ پریشر بہت بلڈ ہو رہا تھا۔ 300 کے قریب وکلا، ملک کے نامور وکلا، انہوں نے اس پہ خط لکھا۔ اس کے علاوہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کے اوپر ایک پریشر آ رہا تھا کہ آپ عمر کے اس حصے میں ایک ایسے کیس کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے جا رہے ہیں جس میں سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس میں انصاف نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اس کے بہت ساری مثالیں اور نظیریں ہمارے پاس ماضی کے ایسے کمیشن کی صورت میں موجود ہیں جو کمیشن ناکام ہوئے، ان کا کوئی انجام جو ہے وہ نہیں ہو سکا، ان میں کوئی حقائق یا رپورٹ سامنے نہیں آ سکی۔ آپ حمود الرحمان کمیشن سے، آپ لیاقت علی خان کے قتل سے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اس سے پہلے یعنی آج سے چند مہینے پہلے تک جو صورتحال تھی وہاں تک اٹھا کے دیکھ لیں تو چیزیں سامنے نہیں آتی تھی۔ لہٰذا تصدق حسین جیلانی صاحب پر بھی دباؤ تھا، اور ممکنہ طور پہ وہ شاید یہ بوجھ نہ اٹھاتے اور وہ خود اسے وڈرا کر لیتے، اور ان کے بیٹے نے، ان کے اپنے صاحبزادے نے جو کہ وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو کمیشن بنایا جا رہا ہے ریٹائرڈ جج کے اوپر، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پاکستان کی ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے، اور اس خط کے اندر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ کسی مہذب معاشرے کے اندر اگر وہ الزامات لگتے تو اب تک وہاں پہ حکومت تلپٹ ہو چکی ہوتی، بالکل، اب تک وہاں ایک بھونچال آ چکا ہوتا، لیکن آج 5واں روز ہے ان الزامات کو، اور انہوں نے، ججز نے خود چیف جسٹس سے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہا کہ آپ اس کے اوپر ایک کنونشن بلائیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی دباؤ آئے تو ہمیں اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے ان کے سوالات اور ان کے تحفظات کا جواب دینے کے بجائے یا ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایک تو پرائم منسٹر سے میٹنگ کی، جو کہ بذات خود ایک بہت سوالیہ نشان ہے، یعنی انتظامیہ ایگزیکٹو پرائم منسٹر کے ماتحت ہے، الزام ایگزیکٹو کے اوپر لگ رہا ہے کہ انہوں نے دباؤ ڈالا ججز کے اوپر، اور پرائم منسٹر ان کا سربراہ ہے، اور پرائم منسٹر اپنے لا منسٹر کے ساتھ اور اپنے اٹارنی جنرل کے ساتھ جا کے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، ساتھ پیونی جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک تو ملاقات جو ہے اس کی آپٹکس بہت غلط ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے جو کمیشن بنا ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر، وہ مزید اس نے یہ تاثر دیا کہ شاید حکومت اور ریاست سنجیدہ نہیں ہے ان الزامات کی تحقیقات کے لیے، تو یہ تو ہونا ہی تھا جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کو، امیر عباس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اب ان 6 ججز کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان تمام تر الزامات کو جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کے اندر ثابت بھی کرے؟ دیکھیں، اب اگر میں اور آپ ہم کوئی بات کریں یا کسی پر الزام لگائیں تو ہمیں بھی 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات کسی کورٹ آف لا میں جائے گی تو کیا ہم وہاں ثابت کر سکیں گے اپنے الزام کو یا نہیں؟ تو وہ تو ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ان میں سے پیونی جج بھی ہیں، اور یہ وہ ججز ہیں کہ جو روزانہ سینکڑوں لوگوں کے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرتے ہیں، بالکل، وہ وہاں بیٹھ کے نیچے لوور کورٹ سے آنے والے فیصلوں کے اوپر اپیلیں سنتے ہیں، تو کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم جو الزامات لگا رہے ہیں ان کو ہمیں کل کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، بہت سارے الزامات ایسے ہیں یا بہت ساری صورتحال اس قسم کی بنتی ہے کہ جس میں سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے، ایمپیریکل ایویڈنس نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں اس ملک میں ماضی میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ جی 2018 کا الیکشن وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے چوری کیا عمران خان کے حق میں، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس؟ اگر ثبوت کی بات کی جائے تو کیا کوئی ثبوت اس کا دکھا سکتا ہے؟ وہ کون سا کاغذ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے الیکشن چوری کیا؟ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہاں انہوں نے الیکشن چوری کیا ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا اس الیکشن کے اندر، لیکن ثبوت نہیں ہم سامنے لا کے رکھ سکتے۔ اسی طرح سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پاکستان بالکل، جیسے تمام فرجائل ججز ڈیموکریسی کو کے اب اندر یہ ثابت کرنا ہوگا عدالت عظمیٰ میں، اور 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھیں غریدہ فاروقی، امیر عباس صاحب، اور ہمارے نمائندے تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کرے تھے قمر زیدی۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔